بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات آپ سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنی اسرائیل اور من و سلوہ کے نزول کا واقعہ بیان کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے جو معجزات ہیں وہ بھی آپ سے بیان کیے تھے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک زاہد اور عابد شخص کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو دوستوں جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رفیدین کی وادی سے روانہ ہو کر وادی سینا میں پہنچے۔ اس سے قبل اگرچہ وادی سین سے آ کر مناجات کر چکے تھے، لیکن اب 20 لاکھ بنی اسرائیل سمیت وادی سینا ہی میں پہنچ گئے۔ وہ کوہ طور پر جاتے اور خدا سے کلام کرتے، باتیں کرتے۔ بعض کتابوں میں آپ کی گفتگو بھی مذکور ہے اور آپ کے وہ تمام سوال اور جواب بھی درج ہیں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو چونکہ گفتگو کا بہت نمایاں موقع مل گیا تھا، اس لیے جب آپ کوہ طور پر جانے لگتے تھے تو خاص لوگوں سے دریافت بھی کر لیتے تھے کہ اگر کوئی حاجت خدا سے ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اس سے براہ راست تمہارے متعلق بات چیت کر لوں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا کہ ایک جنگل میں ایک عابد شخص رہتا ہے جو پہاڑ کے ایسے دامن میں مقیم ہے جس جگہ نہ اس پر کسی کی نظر پڑتی ہے اور نہ یہ کسی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک چشمہ جاری ہے اور وہ اسی سے وضو کرتا ہے، پانی پیتا ہے، گھاس پھوس پر اکتفا کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے لیکن بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے بعد وہ دن میں بھی گئے لیکن پھر بھی ملاقات نہ ہو سکی، رات میں گئے پھر بھی نہ ملاقات ہوئی۔ بالآخر ایک دفعہ پہنچ کر آپ نے اسے سلام کر دیا۔ اس نے جواب سلام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عابد، اپنی جان پر ذرا رحم کرو اور اپنے کو ہلاک نہ کرو، پالنے والا بڑا کریم ہے۔ اس عابد نے جواب دیا، اے نبی خدا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں غفلت نہ ہو جائے اور میری گرفت نہ ہو جائے اور میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جو خدمت رب سے غفلت کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، میں کوہ طور پر خدا بند عالم سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو تاکہ میں خالق کی بارگاہ میں عرض کر دوں۔ عابد نے کہا، اے نبی خدا، میری ایک حاجت ہے اور وہ یہ کہ خدا مجھے اپنی رضا دے دے اور اپنے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور پھر خدا سے مناجات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر خدا سے کلام کرنے میں مشغول تھے اور کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ عابد کی درخواست اور عرضداشت پیش نہ کر سکے۔ خدا نے خود فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے میرے بندے عابد نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ نے عرض کی، میرے پالنے والے، تو جانتا ہے جو اس نے کہا ہے اور جو درخواست کی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تم اس سے کہہ دینا کہ خدا نے کہا ہے کہ تو چاہے ساری رات اور سارے دن عبادت کرے، تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ تو اہل جہنم میں سے ہے، یعنی تیرے گناہان سابقہ اتنے ہیں کہ اب تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقام مناجات سے واپس آئے اور اس عابد سے ملے تو اس کو اس کی درخواست کا نتیجہ بتایا۔ یہ سن کر عابد نے کہا، اے نبی خدا، میں اس کے حکم اور اس کی مرضی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہر اس بات پر جان دیتا ہوں جو اس کی مرضی میں ہو۔ پھر رو کر کہنے لگا کہ اے نبی خدا، مجھے خدا ہی کی عزت اور جلالت کی قسم کہ میں اب اس کی چوکھٹ سے ہٹوں گا نہیں، وہ چاہے جس قدر دھتکارے اور نکالے، اس کی بارگاہ سے سرکوں گا نہیں، چاہے وہ مجھے جلا کر خاکستر یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب بھی یہی تھا کہ مجھے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو میری محبت اور شوق ملاقات میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اس عابد سے گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پھر دوبارہ کوہ طور پر گئے اور مناجات و گفتگو سے فارغ ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ میرے پالنے والے، تیرے بندے عابد نے جو کچھ تیرے حکم کے جواب میں کہا ہے وہ تجھے معلوم ہے۔ خدا بند عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب جا کر اسے جنت کی بشارت دے دو اور اس سے کہو کہ چونکہ تو نے میری مرضی کو تسلیم کر لیا اور سخت سے سخت حکم کا خیر مقدم کیا، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا، اور اب تجھے بتاتا ہوں
کہ تیرے گناہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہوتے تو میں انہیں بھی بخش دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مناجات سے فراغت کر کے واپس آئے تو اس عابد سے ملنے گئے اور اس سے فرمایا کہ میں نے تیرا پیغام بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیا ہے، اب خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت دے دوں۔ یہ سن کر عابد فوراً سجدہ خالق میں گر پڑا اور حمد و ثنا کرنے لگا۔ پھر وہ سجدے سے سر نہ اٹھا سکا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک عظیم زاہد کے متعلق بے شمار کتابوں میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جو جنگل میں مستقلاً مقیم تھا، گھاس پھوس پر گزارا کرتا تھا اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور چونکہ اب اسے عبادت کی چاٹ پڑ گئی تھی اس لیے وہ دنیا کے جملہ معاملات اور حالات اور قوائف سے بے خبر تھا۔ نہ وہ عورت کی لذت سے واقف تھا، نہ دولت کو جانتا تھا، نہ مال و زر سے واقف تھا۔ جب اس کی عبادت کمال کو پہنچ گئی تو شیطان کو فکر ہوئی کہ اسے کسی صورت سے بہکانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس مقصد کے لیے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور اس سے کہا کہ فلاں مقام پر جو فلاں عابد رہتا ہے اسے بہکانے اور گمراہ کرنے پر غور کرو اور اپنی اپنی خدمات اس سلسلے میں مجھے پیش کرو اور یہ بتاؤ کہ اسے کس طرح بہکایا جا سکتا ہے تاکہ میں اس پر غور کروں۔ ایک چیلے نے کہا کہ استاد، میں اسے منٹوں میں بہکا سکتا ہوں۔ شیطان نے پوچھا کہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ عورت کے ذریعے سے۔ شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو عورت کو جانتا ہی نہیں، عورت کی لذت سے واقف ہی نہیں، بھلا تو اسے عورت کے ذریعے سے کیسے بہکا پائے گا؟ دوسرے چیلے نے کہا استاد، میں اسے مال و زر کے ذریعے سے بہکا دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ روپیہ پیسہ مال و زر کیا ہے۔ غرض یہ کہ اسی طرح اس کے سب چیلوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی لیکن شیطان نے کسی کی ایک بات نہ مانی۔ بالآخر ایک چیلا کھڑا ہوا اور اس نے کہا استاد، میں اسے عبادت کے ذریعے سے بہکا سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا ہاں، تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ الغرض کام اس کے سپرد ہوا اور وہ شیطان کا پٹھا ایماندار عابد کو بہکانے کے لیے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ محو عبادت تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مصلی ڈال لیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عابد کسی وقت کھانے کے لیے، سونے کے لیے اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے سلسلہ عبادت کو منقطع کر دیتا تھا، لیکن شیطان کا چیلا کسی وقت بھی سلسلہ عبادت منقطع نہ کرتا تھا، کیونکہ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ پینے کی ضرورت تھی، نہ کسی اور حاجت کی ضرورت تھی۔ وہ مشین کی طرح 24 گھنٹے مسلسل عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ زاہد چند دنوں تک تو اسے دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ بولا۔ ایک دن اس کو خیال ہوا کہ جس شان کی یہ عبادت کرتا ہے میں تو اس سے محروم ہوں۔ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھ میں وہی طاقت آ جائے جو اسے حاصل ہے تو میں اور بہترین عبادت کر سکوں گا۔ یہی کچھ سوچ کر یہ عابد اپنے مقام سے اٹھا اور اس کے قریب گیا۔ اس سے بات کرنا چاہی مگر اس نے رخ نہ دیا۔ بہت انتظار کے بعد متوجہ ہو کر بولا، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو اور تم کون ہو؟ انہوں نے اس کی بات کا جواب دینا چاہا مگر وہ پھر مشغول عبادت ہو جانے کی وجہ سے کچھ نہ سن سکا۔ پھر یہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا مگر وہ شیطانی عابد اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ کافی انتظار کے بعد اس نے کہا، جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ اس عابد نے کہا کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو عبادت کی یہ طاقت کہاں سے اور کیسے حاصل ہوئی ہے، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہی طاقت مجھے بھی مل جائے تاکہ میں بھی آپ ہی کی طرح عبادت کر سکوں؟ شیطانی عابد نے کہا کہ یہ ہماری خاص چیز ہے، ہم اسے کسی کو نہیں بتا سکتے۔ یہ کہہ کر پھر مشغول عبادت ہو گیا۔ یہ بیچارہ پھر انتظار کرنے لگا۔ جب وہ متوجہ ہوا تو اس نے اصرار کیا کہ آپ ضرور یہ مہربانی میرے حال پر کر دیں اور یہ بتا دیں کہ عبادت کا یہ طاقتور طریقہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بتائے دیتا ہوں لیکن تم کسی سے نہ کہنا۔ بنی اسرائیل کے اس عابد نے یہ بات راز میں رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اس شیطان کے چیلے نے کہا کہ سنو، فلاں بازار میں ایک بالا خانہ ہے جس پر ایک خدا کی مخلوق رہتی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اسے رقم دیں اور رات بھر اس کے پاس رہیں اور وہ جو کہے وہ کریں، آپ میں یہی طاقت آ جائے گی اور آپ عبادت میں وہی کمال حاصل کر لیں گے جو میں نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ عابد شیطان کے اس چیلے کی باتوں میں آ گیا اور کمال عبادت حاصل کرنے کے لیے اپنے عبادت خانے سے اٹھا، بازار کو گیا، لوگوں سے پتہ پوچھا اور بالا خانے پر جا پہنچا۔ عابد جس سے بھی اس بالا خانے کا نام لیتا وہ حیران ہو جاتا اور اسے سمجھاتا مگر یہ کسی کی نہ مانتا، یہاں تک کہ بالا خانے پر پہنچ ہی گیا۔ اس بالا خانے پر ایک مشہور فاحشہ رہتی تھی۔ اس نے جب اس مشہور ترین عابد کو دیکھا تو کھڑی ہو گئی
और उसका बदन कांपने लगा। पूछा कि हुजूर कैसे तशरीफ़ लाए हैं। उसने कहा, इबादत की ताकत हासिल करने आया हूँ, और सारा किस्सा उसने बयान किया। इसने कहा कि हुजूर ये तो गुनाह की बात है, आप कहाँ आ गए हैं। उसने इसरार किया और उसने समझाने में इसरार किया, मगर वो एक ना माना। तो इस औरत ने कहा कि मेरी एक बात मान लीजिए, और वो ये है कि मैं कहती हूँ कि जिसने आपको यहाँ भेजा है वो शैतान है, और उसकी पहचान ये है कि अब वो आपको बहकाकर अपना काम कर चुका है, और वो यकीनन अब इस जगह से चला गया होगा। आप वापस जाइए, अगर वो अपनी जगह पर मिल जाए तो आप मुझे झूठा समझें, और अगर ना मिले तो यकीन कर लें कि वो शैतान था। आबिद को ये बात समझ में आ गई और वो बाला खाने से उतरकर अपनी मंजिल की तरफ चला, और वहाँ वाकई में उसने उस शैतानी आबिद को ना पाया। चुनाचा तौबा इस्तिग़फ़ार किया और फिर इबादत में लग गया। आबिद का बाला खाने से उतरना था कि मलकुल मौत आ पहुँचे और उस फाहिशा औरत की रूह कब्ज़ कर ली। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म पहुँचा कि मेरी एक कनीज़ फ़लाँ मकाम पर मर गई है, इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम करो। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, पालने वाले, वो तो एक फाहिशा औरत थी। इरशाद हुआ कि वही मेरी कनीज़ है। ए मूसा, उसने मेरे एक आबिद को जहन्नुम से बचाया है, तो मैंने भी उसको जहन्नुम से बचा लिया है और उसके सारे गुनाह बख्श दिए हैं। एक और रिवायत में है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मनाजात के लिए जाते हुए एक दरिया के किनारे से गुजरे तो उस पर एक शख्स नहायत ही बुरी हालत पर पड़ा हुआ था। वो अंधा भी था, लूला भी था और लंगड़ा भी था। गर्ज ये कि मुख्तलिफ अवारिज़ और अमराज में मुब्तला था। उसको जब पता चला कि हज़रत मूसा यहाँ मौजूद हैं तो कहने लगा, ए नबी खुदा, आप खुदा से कलाम के लिए जा रहे हैं। खुदा के लिए मेरी एक दरख्वास्त बारगाह खुदाबंदी में पहुँचा दीजिए और सिफारिश कर दीजिए कि वो मुझे तंदुरुस्त कर दे और मेरे हालात साजगार बना दे, और मेरी मुफलिसी भी दूर करके मुझे आसूदा फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी हालत देखकर उससे वादा कर लिया। जब बारगाह खुदाबंदी में पहुँचे और बातचीत से फारिग हुए तो अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे पालने वाले, तू फ़लाँ शख्स के हालात से वाकिफ़ है और उससे भी बाखबर है कि उसने मुझसे किस अमल की सिफारिश की और ख्वाहिश की है। खुदाया इस पर करम की निगाह फरमा दे। इरशाद हुआ कि मूसा, इसकी सिफारिश मत करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, खुदाया, मैंने तो वादा कर लिया है, अब मेरी खातिर इस गरीब पर निगाह करम फरमा दे। इरशाद हुआ, अच्छा मूसा, जाओ। मैंने उसके तमाम हालात बदल दिए। थोड़े अरसे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसी तरफ से फिर गुज़र हुआ। उन्होंने देखा कि दरिया के किनारे एक अजीम शान महल बना हुआ है और उसके इर्द गिर्द लोगों का पहरा है। रक़्स व सुरूर इसमें हो रहे हैं, गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि ये महल किसका है और कब बन गया। इस जगह तो कोई महल ना था। लोगों ने कहा कि इस मकाम पर एक मफलूज पड़ा रहता था, उसी के हालात एकदम बदल गए हैं और वो तंदुरुस्त होकर इस किस्म के ऐश व इशरत में मसरूफ़ व मशगूल हो गया है। अब दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं है जो इसके महल में ना हो रही हो। ये हालात मालूम करने के बाद हज़रत मूसा दरबानों से इजाज़त हासिल करके अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वही मफलूज शख्स जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी एक अजीम शान तख़त पर बैठा है और उसके इर्द गिर्द खूबसूरत औरतों का हुजूम है, रक़्स व सुरूर जारी है और शराब व कबाब का सिलसिला चल रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब सामना हुआ तो उसने उनकी तरफ रुख भी ना किया और किसी से कहा कि ये शख्स जो आया है इसे पूछो कि ये क्यों और किस काम से यहाँ आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कोई काम नहीं, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद आप सीधा कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। खुदावंद आलम ने फरमाया कि कहो मूसा, तुमने सिफारिश का हाल देख लिया? आपने अर्ज़ की, मालिक, ज़रूर देख लिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, मैं जिसको जिस हाल में रखता हूँ वो उसी हाल का मुस्तहिक होता है। मैं जो किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मुतवस्सितुल हाल रखता हूँ वो मेरी नज़रों में इसी का मुस्तहिक होता है। दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में आपके सामने बयान करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।